لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے صدر ذیشان معزز مہمانان گرامی اور سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور کی آمد سے قبل پوری دنیا شرک و بدعت، ضلالت و گمراہی اور معصیت و نافرمانی کے عمیق گھڑے میں گری ہوئی تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت اور غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ معبود واحد کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کی پرستش کی جاتی۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے صدیوں تک چلتے، گویا کہ انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ چلن ان کے اتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے گردو غارت میں چالاک ایسے، درندے وہ جنگل میں بے باک جیسے۔ عالی جناب ان حالات میں جبکہ ہر طرف انسانیت سسکتی اور دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رحمت للعالمین بن کر تشریف لاتے ہیں اور عبداللہ کے گھر سے طلوع ہونے والے اس آفتاب و مہتاب کی روشنی سے پوری دنیا فیضیاب ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت بن کر انسانیت پر برسے اور ان کو کفر و شرک کی ہٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر توحید و رسالت کی روشنی سے منور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی سے وحی الہی سے رہنمائی لے کر انسانیت سے گری ہوئی قوم کو انتہائی قلیل وقت میں اور اس بھیا پر پہنچا دیا۔ اتر کر ہی رات سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ کرنوں سے تاج اہل چایا، پلٹتی بس ایک آل میں اس کی کایا۔ علی جناب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے کو ایک ایسے ہماگیر انقلاب کی نوید سنائی جس نے نہ صرف اس معاشرے کو بدلا بلکہ راتی دنیا تک کے لیے ایسی تعلیمات اور ایسے انڈر نقوش چھوڑے جو قیامت تک بنی نوع انسان کو عظمت و شوکت کا رستہ دکھاتے رہیں گے۔ اعلان ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو۔ معلوم ہوا کہ خود رب کائنات اس ہوا کے انقلاب کا فیصلہ کر چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ حکایت ہوئی غیرت حق و حرکت، پڑھا جانب ابو کبھی صبر رحمت، عطا کرتے بدہانے کی وہ ودیت، چلے آتے جب اس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نبی دے مسیحہ۔ علی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارکہ کا بنیادی مقصد انسانی حیات میں ہماگیر انقلاب برپا کرنا تھا، اور انقلاب کی ہماگیری در حقیقت زندگی کے اعتقادی، فکری، ذہنی، ایمانی، اخلاقی، روحانی، تعلیمی، تہذیبی، تمدنی، انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، معاشی، قانونی، عسکری، سیاسی، بین الاقوامی، ہر پہلو کو محیط ہے۔ علی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہماگیری انقلاب کے اگر صرف معاشرتی و اخلاقی پہلو کو ہی دیکھا جائے تو ان قرآنی تعلیمات اور نبی ہدایات کو بنیاد بنا کر ہم نہ صرف اپنے معاشرے کو بدل سکتے ہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو پیرامند اور مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو پرہان چڑھایا، حقوق کی ادائیگی کے جذبوں کو ابھارا، شرم و حیا کو ایمان کا جز قرار دیا، عدم مساوات اور ظلم کی دیوار کو پاش کیا، عدم مساوات اور ظلم کی دیوار کو پاش کیا، معبود واحد کی عبادت کا حکم دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام دیا، سچائی، ایمانت داری، عفت، پاکیزگی، پاک دامنی، شائستگی، آداب اور حسن اخلاق کا حکم دیا، احسانات خداوندی سے باخبر کیا، مقصد حیات سے باخبر کیا، رب سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا،
حکم دیا۔ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہالی ووڈ کی انسانیت کو پھر سے اس خدا کے در پر پہنچا دیا اور احساس بندگی کو تازہ فرما دیا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس دور کے اندر عوامی انقلاب برپا ہو تو ہم کو اس نبی کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ آخر میں ایک شعر کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ درپیشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نٹے درخت پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا